نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لن تنالوا البر۔ پارہ نمبر 4۔ اللہ کی توفیق سے دورہ قرآن 2022 میں آج ہم صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی دی ہوئی ہمت سے چوتھے پارے کو شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ پارہ کیا ہے؟ بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل پھٹ جائے گا۔ پچھلے کئی سال سے چوتھے پارے کے ساتھ ہی ایک لفظ بولتی ہوں، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل۔ اس سال چونکہ دورہ قرآن کا بنیادی ٹاپک دعا کی طاقت ہے، پاور آف دعا، تو روز کی طرح ہم سب سے پہلے دعا کی طاقت پہ بات کریں گے۔ تو آج ہم دعا کی طاقت میں جو پڑھیں گے اور سنیں گے، اس کے لیے مجھے آپ کی 110% توجہ، شوق اور ذوق چاہیے۔ جو گھر سے سن رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو ٹیک چھوڑ دیں، سیدھے ہو کر بیٹھیں، کیونکہ بعض دفعہ وہ بات شروع میں ہی کھو جاتی ہے جو سارے پارے کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، اور چلتے پھرتے قرآن سمجھ نہیں آتا، لیکچرز بندہ سن سکتا ہے۔ آج کے پارے میں سے آیت کا جو ٹکڑا آپ کے لیے چوز کیا ہے وہ ہے سورۃ آل عمران آیت 195، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ۔ آپ میں سے ماشاءاللہ جو لوگ بھی قرآن پاک کے ساتھ کچھ شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع تقریباً 10 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھتے تھے۔ ایک بندہ مومن کی صبح کا آغاز کیا ہے؟ تہجد کے وقت ایک انسان اللہ تعالیٰ سے گائیڈ لائن لے رہا ہوتا ہے کہ اللہ بتا کیا کرو۔ اس میں ساری سائنس بھی ہے اور اس میں تعلق باللہ بھی ہے۔ اور ایسے لوگ جب ایمان کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں تو فاستجاب لہم ربہم۔ میرا آج کا موضوع کیا ہے کہ جب مسلمان، امت مسلمہ اور باقی جس کو بھی آپ کہتے ہیں، ایمان کے ایک ایسے درجے پہ پہنچ جائیں گے کہ جب ان کی راتیں قیام میں اور ان کے دن اسی ایک شخص کی کال جو میں نے کئی دفعہ سنایا، تاریخ کا واقعہ، کب گلاف نام کا ایک شخص تھا۔ اب میں آج آپ کو تھوڑی ہسٹری سنانے لگی، اس لیے میں آپ کی توجہ بھی مانگ رہی ہوں، یا ایک الگ واقعہ یاد آ گیا تو وہ بھی سناتی ہوں، تو پھر ہی تو بات سمجھ آئے گی۔ مسلمانوں کی جنگ تھی کسی محاذ پہ دشمنوں کے ساتھ، اور سارا دن لڑنے کے بعد راتوں کو وہ اپنے اپنے کچاروں میں چلے جاتے تھے، وہ اپنی میں۔ ایک کمانڈر تھا غیر مسلم قوم کا جس کا نام کب گلاف تھا۔ اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ دن بھر تو ہم ان کو بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دیکھتے ہی ہیں، تو میں ذرا دیکھوں کہ یہ مسلمان سپاہیوں کی راتیں کیسی ہیں۔ خیر وہ لشکر اسلام کے باہر چکر لگانے لگا۔ جاسوسیاں بھی ہوتی تھی، CIDs بھی لوگ کرتے ہیں، اور تب بھی دھاج بھی ہوتا ہے۔ خیر یہ گیا، جو ہی وہ اندھیری رات میں مسلمانوں کے لشکر کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا، اس کو شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آنے لگی، اور تھوڑا قریب گیا اور کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، اور جب اس نے کان لگائے اور کچھ اندھیرے سے آنکھیں بندے کی فیملیئر جب ہو جاتی ہیں، تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ لشکر اسلام کا ایک ایک سپاہی تہجد میں رب کو قرآن سنا رہا ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ لگ رہی تھی۔ اتنا اس کے دل پر اس کی دہشت اور اس کا خوف طاری ہوا، واپس آ گیا، اپنی فوج کو جمع کیا اور اپنے لیڈر جو بھی ہوں گے، کمانڈر جنرل وغیرہ، ان کو کہنے لگا کہ میں آج مسلمان سپاہیوں کا اصل روپ دیکھ آیا ہوں۔ اور وہ 2 لفظ لکھانے کے لیے یہ سارا واقعہ بولا ہے، ہم فرسانم بالنہار ورہبانم فی اللیل۔ دن کو یہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے گھڑ سوار ہیں جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں، اور رات کو یہ اللہ کے ڈر سے رونے والے راہب بن جاتے ہیں۔ یہی مزاج اللہ کے نبی کو بھی دیا گیا تھا، یا ایھا المزمل،
اور یا ایھا المدثر میں اللہ زندگی رکھے 29 پارے تک جائیں گے تو آپ سنیں گے کہ پہلے قیام اللیل تھا، پھر قیام النہار تھا۔ پہلے مسلمان راتوں کو اللہ کے آگے کھڑے ہوتا ہے، ایمان لیتے ہیں، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا کی کیفیت، راتوں کا جاگنا، نفس پہ بند باندھنا، اور پھر کل اگلے دن جا کے یا ایھا المدثر قم فانذر، اب جاؤ اور لوگوں کے ساتھ جا کر وہ معاملہ کرو جس کے لیے وہ ترس رہے ہیں۔ تمہیں ترس نہیں آتا لیکن وہ ترس رہے ہیں اس ہدایت کے پیغام کے لیے جو اللہ نے تمہیں امت مسلمہ بنا کر دے دیا۔ بندہ دن میں اللہ کے راستے میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اگر رات میں اللہ کے سامنے تھوڑی سی گھڑیاں رو دھو کے معافیاں نہ مانگ لے اور عرضیاں نہ پیش کر دے کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، میں نہیں ادھر سے ہٹوں گی، اللہ یہ جو میرے دماغ میں ایک آ گیا تھا نا فتنہ، یہ میرا نکال دے، اور تو نے مجھے جہاں موقع دیا ہے نا کوئی نیکی کرنے کا، مجھ سے لے لے، کیونکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ خیر واپس آئیے، گلاف کی بات پوری سنتے ہیں۔ پہلے کہنے لگا اپنی قوم کو جو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، میری یہ بالکل خواہش نہیں رہی کہ میں اس فوج سے لڑوں اور ہم فتح یاب ہوں، یعنی آج میرا یہ کانسیپٹ بدل گیا کہ ہم مسلمانوں کو جا کر ڈیفیٹ کریں، شکست دیں۔ آج میری ایک ہی دعا ہے کہ میرا اس قوم سے سامنا بھی نہ ہو کبھی، اور میرا تم کو ایک مشورہ ہے، اس قوم کا راستہ چھوڑ دو اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ پیچھے سے تیز آتی گاڑی کو اگلی ہر گاڑی راستہ دیتی جاتی ہے۔ جب مسلمان فوکسڈ ہوتے تھے، جب مسلمان اپنے رب سے جڑے ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں، ایسا ایک بندہ یا ایسی ایک بندی رات کی تنہائیوں میں رب سے کچھ مانگتے ہیں جو انشاءاللہ ہم آل عمران صورت کے اینڈ پہ ترجمے میں سنیں گے، لیکن اللہ اس کو فاستجاب لہم ربہم کے درجے پہ لاتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ جب ایک انسان اندر سے ایمان کے اس نشے میں چور ہو کہ جو دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو۔ ایمان لانا تو ایک سرمستی ہے، ایمان والے کو تو کسی کی پرواہ نہیں، کہتے ہو تو کہتے رہو، روٹھتے ہو تو روٹھتے رہو، مانتے ہو تو مانتے رہو، جو کرنا ہے کر لو، میری نظریں تو میرے رب پہ ہیں۔ پھر انسان رب پہ نظریں لگاتا ہے۔ تاریخ کے کچھ واقعات کو میں جمع کر کے آپ کو دعاؤں کی طاقت اور ان لوگوں کی دعائیں کہ جو خود ایمان اور عمل کے بہترین نمونے تھے وہ بتانا چاہوں گی۔ ہم سب ایک جملہ بہت سنتے آئے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، حالانکہ لکھ لیجئے اسلام مخلوق سے اچھے تعلقات کو دیکھ کر پھیلا۔ مسلمانوں کی عبادات کو دیکھ کر لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ عبادت بندے اور رب کے بیچ کا ایک راز ہوتا ہے، جو فرائض ہیں وہ فرائض ہیں، جو سنتیں ہیں، جو نفل ہیں وہ بندے اور رب کے بیچ میں ہیں۔ آپ نے میں نے آج رات تہجد پڑھی نہ پڑھی، یہ میرے اور رب کا معاملہ ہے، آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ دوسرے لوگ جو ارد گرد آج بھی میرے آپ کے ہیں اور ہم سب کے، وہ ہمارا اخلاق دیکھتے ہیں۔ ہمارا جب مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے نا، وہ چاہے بیوی ہونے کے ناطے یا بیٹی ہونے کے یا ہمسائی ہونے یا کلیگ ہونے یا ورکر یا امپلائی ہونے کے ناطے، اس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ صرف آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی بغداد کی ہسٹری کا۔ اگر ہم نے تاریخ نہیں پڑھی نا تو پھر ہمارا یہ جرم ہے جس کی سزا آج مسلمان کو پوری دنیا میں مل رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بغداد اور وہاں کی ہسٹری کا جو ایک عجیب و غریب نقشہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو بس اتنا سا کہہ سکتی ہوں کہ دشمن مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے تھے، مسلمان حکمرانوں کو انہوں نے شکست دے دی، سیاسی، عسکری اور ہتھیار اور جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں ان کا غلبہ تھا، مسلمانوں کے پاس یہ تھوڑا تھا۔ دشمنوں نے خون کی ندیاں بہا دی، دریاؤں کا رنگ بدل گیا تھا، سرخ ہو گیا تھا پانی، لاکھوں مسلمان مارے گئے اور مسلمان ملکوں پہ غیر مسلموں کے قبضے ہو گئے۔
جب وہ غیر مسلم مسلمان ملکوں میں حکمران بن گئے تو واسطہ ان کا پڑا عوام سے. اور یہاں ایک بات بڑی بڑی کر کے اس پارے کا جیم بنا کے دنیا میں پھیلا دیجئے. ماضی کے مسلمانوں میں بگاڑ آیا تھا تو حکمرانوں میں آیا تھا صرف، یا عیاش قسم کے امراء میں آیا تھا جن کو دولت کا نشہ چڑھ گیا تھا. اس کے برعکس جو عام لوگ میرے آپ جیسے، جس کو عوام کہہ دیجئے، یہ نیک تھے، صالح تھے، بھولے بھالے تھے، پاک دامن تھی بچیاں. یعنی آج جو جملہ آپ کو میں بول دوں اور آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے تو میں اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بناؤں کہ بغداد پر جب تاتاریوں نے حملے کیے تو اس میں پھر مسلمان عورتیں اور ہماری مسلمان بچیوں نے کیا کردار ادا کیا. بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ وہ ظالم حکمران جو مسلمان حکمرانوں کو شکست دے چکے تھے وہ عوام کے ہاتھوں شکست کھا گئے. جو مسلمان حکمرانوں کو ہرا چکے تھے وہ سیدھی سادی بھولی بھالی مسلمان عورتوں کے ہاتھوں ہار چکے تھے. جب کوئی بھی حکومت کسی ملک پہ قبضہ کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو اس ملک کا نظم و نسق سنبھالنا پڑتا ہے. بس وہ غیر مسلم جب مسلمانوں کے سر پہ مسلط کیے گئے اور مسلط ہوئے تو ہوا کیا کہ عام عوام اس وقت مسلمانوں کی بہت اچھی تھی، ایمان کے اندر فاستجاب لہم ربہم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. خیر وہ فاتح قومیں مفتوح بن گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ. دشمن نے وہی کیا جو عموماً دشمن کرتے تھے، مسلمانوں کے مردوں کو، فوجیوں کو، لڑکوں کو قتل کروا دیا. وہی جو فرعونیت کا نظام پیچھے چل رہا تھا کہ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اب ہوا کیا کہ عورتیں رہ گئی اور عورتوں کو وہ کیا کر کے لے گئے؟ باندیاں بنا کر لے گئے. مسلمان مردوں کو مروا دیا، عورتوں کو اپنے گھروں میں لے گئے. ہماری مسلمان بچیاں، پاک دامن بچیاں غیر مسلموں کے گھروں میں لونڈیاں بنا کر بھیج دی گئیں، قیدی تھیں. اب وہ بچیاں جو پاک دامن بھی تھی، باحیا بھی تھی، اور وہی بات کہ بی بی مریم کی طرح ان کی جوانیاں بڑی پاک تھیں، ان کے لیے ایک سب سے بڑا غم کیا تھا کہ یہاں ہماری عزت پہ حرف آئے گا. اور جب وہ غیر مسلم فوجی ان کو اپنے گھروں میں لے گئے، ان بچیوں نے ان فوجیوں کی بیویوں اور ان کی بیٹیاں اور جو تھی ان کے آگے رو دھو کر اور ان کی خوش آمد کر کے کہا ہم 24 گھنٹے تمہارے کام کریں گی، بس ہمیں تم لوگوں سے ایک چیز چاہیے کہ اپنے مردوں سے کہو کہ ہمیں بے عزت نہ کریں. ہم اس تصور سے کانپ جائیں گی، باقی اس کے بدلے میں تم جو چاہو ہم تمہارے کام کریں گی. اور پھر انہوں نے وہی کرنا شروع کر دیا. مسلمان عورتوں نے ہر فوجی کے اور ہر افسر کے گھر میں خدمت 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 دل مولیے اور ان کی مدد کرنے لگی. عورتیں بھی ان سے خوش ہو گئیں. عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ دیکھو یہ بچیاں ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے. وہ مرد جیسے کہتے ہوں گے، کہتے ہیں چھوڑو نئی نئی آئی ہیں نا، چلو ہم تھوڑے دن ذرا ان سے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ماحول میں رنگ جائیں گی. یہ جملہ لکھ لیں. ان کا گمان تھا کہ مسلمان بچیاں کچھ عرصے میں اسی ماحول کے رنگ میں رنگی جائیں گی، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ رنگنا کن کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. وہی عورتیں جو فوجی افسران کی بیویاں تھیں وہ ان لونڈیوں کو آبزرو کرنے لگ گئیں، اور ایک نہیں ہر گھر میں جانے والی لڑکی ایسی ہی تھی. رات کو اس کی کوٹری میں سے رونے کی آواز آتی تھی. کچھ دن تو صبر کیا اور اس کے بعد ان عورتوں نے کہا کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ کر کیا رہی ہے. اور چھوٹے چھوٹے تو گھر ہوتے ہوں گے اس دور میں، جا کے دیکھنا تو کوٹری میں وہ لڑکی سارا دن خدمت کرتی ہے، ان کے دل موتی ہے، اور کوٹری میں رو رو کے تو کچھ کہہ رہی ہے اللہ سے. فاستجاب لہم ربہم، کیوں نہ اللہ قبول کرے. اور اس کی پکار کیا ہے؟ پھسر پھسر. اور اس نے بھی کبکلاف کی طرح سننا شروع کیا کہ یہ کہتی کیا ہے. اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ پیارے اللہ جی، اے میرے رب، میرے مالک نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، میں اتنے دن سے اس کے گھر میں ہوں، اس نے میری عزت نہیں خراب کی. اے مالک، تو خود کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
تو اس کے اس احسان کے بدلے میں تو اپنی سب سے قیمتی چیزوں میں سے، اپنے خزانے کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے وہ قیمتی چیز اس کو دے دے جو تو خاص بندوں کو دیتا ہے۔ اور ساتھی رو رہی ہے۔ اب جو مالکن باہر سن رہی ہے اس کو تجسس ہوا کہ یہ کیا مانگ رہی ہے۔ ہر ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن جا کے اسے نوکی کر دیا۔ تو وہ لونڈی تو بیچاری گھبرا گئی۔ کیا کہہ رہی تھی ابھی؟ کہا نہیں 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 کچھ نہیں، کہ نہیں بتاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، تم کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کہ دیکھو میں تو مالک کے لیے اللہ کی قیمتی چیز مانگ رہی تھی۔ اب ان عورتوں کی بات سنیے، کہتی ہیں کون سی ہوتی ہے سب سے قیمتی چیز؟ اس نے کہا ایمان۔ چونکہ انہوں نے ہماری عزت کی حفاظت کی ہے تو ہم تو اس کے احسان میں ان کے لیے ایمان مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں پکڑ لیا، مار دیا۔ وہی انداز جو اب سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا دیکھتے ہیں۔ کنویں میں گرائے جانے کا ذکر نہیں، اسے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ جیل میں ڈالے جانے کا ذکر نہیں، جیل سے نکالے جانے والے۔ اور محسنین ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ محسنات تھیں۔ اور پھر وہی ہوا، اس نے کہا اچھا، کہتی وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اب وہ جو گھروں کی عورتیں تھیں نا، ان کو تجسس شروع ہو گیا کہ یہ اتنی اچھی چیز ہے، کہیں گی وہ ہمارے مردوں کو تو بعد میں، مجھے تو ایمان سکھاؤ، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ہے۔ اور انہوں نے تھوڑا سا ان کو بتایا، لا الہ الا اللہ زبان پہ آ گیا۔ کہنے لگے اب اس کو چھپائے رکھنا۔ کہتی ہاں فکر نہیں کرو، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ یہ کہانی گھر گھر میں ہونے لگی تاتاریوں کے، افسران کے۔ اب یہ اللہ کوئی دعائیں چھوڑتا ہے؟ یہ تہجدوں کی دعائیں غیر مسلموں کے لیے رو رو کے مانگی۔ یا میں 2-4 جملے اپنے دل کی بھڑاس کے لیے نکال دوں کہ کیا ہم بھی کسی تاتاری کے اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو لے جا کر قیدی بنا کر ان کو گھروں میں رکھنے کے منتظر ہیں کہ وہ پھر تہجدوں میں جا کے ان کی ہدایت کی دعائیں مانگیں؟ ہم کب دعائیں مانگتے ہیں؟ آج یہ ہے میری دعا۔ آج کے پورے پارے میں صرف ایک بات پہ یاد رکھیے بات، کہ ہم کب غیر مسلموں کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے تبلیغ بین ہے، چھوڑ دیجئے یہ منع ہے، وہ منع ہے۔ باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے، ان کی تباہیوں کی باتیں تو کرتے، ان کو مرد آباد تو کہتے، ہم ان کی لگائی ہوئی پابندیوں کو غیر انسانی تو کہتے، ان کو اسلام کے ساتھ بغض تو کہتے۔ آپ نے یہ دعا کی طاقت کب آخری بار یوز کی تھی؟ پیرس میں اور فرانس میں رہتے ہوئے، اور نیو یارک میں رہتے ہوئے، اور لنڈن میں رہتے ہوئے، اور ناروے میں رہتے ہوئے، اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں، کب ہم نے اپنے ارد گرد کے غیر مسلموں کے لیے دعائیں کی؟ وہ لونڈیوں کو، وہ کنیزوں کو کوئی زیادہ مالک روٹیاں پانی کھلاتا تھا ادھر؟ کیا کھلاتے ہوں گے؟ سوکھی نہیں گیلی روٹی دے دیتے ہوں گے، صرف اس لیے کہ اس نے ہماری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ اور وہ اتنی ان کے احسان مند ہیں کہ وہ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہی ہیں۔ ہم یہاں وظائف لیتے، ہم گورنمنٹ سے پیسے لیتے، ہم بچے سے لے کر بڑے ہونے تک اپنے اپنے ایک ایک حق کو جتلا کر ان ملکوں کے سچے جھوٹے کاغذ بنا کے لیتے۔ ہم ادھر آنے کے لیے پاؤں کے بل کھڑے، کمر کے بل جھکے، ہم نے کب ان کی ہدایت کی دعا کی؟ میں اور آپ اپنے دامن میں جھانکے۔ آج ہماری بھی کوئی ایک رات کی تہجد، کوئی ایک دن کا صبح کی رات، کوئی ایک تراویح، کوئی ہمارا ایک عمرہ، کوئی ایک حج، اس نام پہ تھا کہ اللہ میری گلی کے لوگوں کو۔ کب آپ نے اپنے اس علاقے کے لوگوں کے لیے دعا کی؟ فلاں دشمن ہے، پتہ نہ لگ جائے، چھپ نہ جائیں، فلاں مسجد دین نہیں کرنا، وہاں نہیں جائے، پولیس آئے گی۔ کیا تم ان مسجدوں میں کھڑے ہو کر ان کی دعا نہیں کر سکتے؟ اخلاق، اور یہ اخلاق اللہ آپ کی دعاؤں کی طاقت کو لوگوں کے بلٹس، لوگوں کے F-16 اور لوگوں کی اٹامک اور نیوکلیئر انرجی سے زیادہ سٹرونگ کہتا ہے۔ جب گھر گھر میں یہ دعائیں جو ہوں گی تو کیا فاستجاب لہم ربہم، اصل میں مسلمان اس مقام پہ آ تو جائیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ایک سبب پیدا کر دیا۔ اندر کا جو بادشاہ تھا اس کا شہزادہ شکار کے لیے گیا، اور آپ کو پتہ ہے شہزادوں کے جو شوق ہوتے ہیں وہ شکار اور کچھ ایسی چیزیں۔ جنگل سارا صاف کر دیا، شہزادہ ایک موڈ میں جا رہا ہے، وہاں کیا اس کو ڈسٹریکشن لگے۔ جب شہزادہ اس جنگل میں داخل ہوا تو انجوائے کر رہا ہے، تو دور سے دیکھا ایک بوڑھا بابا گزر رہا ہے۔ شہزادے کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے ساتھ شکاری کتے شتے بھی لیے ہوئے تھے۔ کہنے کا یہ کون گستاخ ہے، اس کو نہیں پتا کہ آج میں جنگل میں آیا ہوں، روکو اس کو، بلاؤ ادھر۔ وہ بوڑھا بابا اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک تو شہزادے نے اس کی خوب بے عزتی کی، اور پھر ایک سوال کیا اس کا تمسخر اڑانے کے لیے۔ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ یہ میرا کتا
یہ زیادہ اچھا ہے یا میں زیادہ اچھا ہوں، کچھ ایسی بات کی، یعنی بھڑکانا چاہتے ہیں نا، مسلمانوں سے ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد تیلی لگاؤ آگ ہم خود جلا لیں گے اور وجہ تم ہی بتائیں گے تیلی تم نے لگائی تھی، کچھ ایسی بات کی۔ اور وہ جو بزرگ تھا نا، وہ ٹھنڈے سبا کا اخلاق جو دلوں کو موہ لے وہی فاتح زمانہ۔ اس بزرگ نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی، گالیاں سنی، برا بھلا کہا سنا، پھر کہنے لگا شہزادے سلامت، اگر میں جہنم کی آگ سے بچا کر بالکل امن کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا گیا تو میں بہتر ہوں، اور اگر مجھے کسی ایسے عمل پہ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا گیا تو آپ کا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ دیکھیے بات کیا اس نے پوچھی تھی اور اس نے جواب وہی دیا اپنے پہ۔ کہنے لگا میں نے تیری اتنی بے عزتی کی ہے، تجھے غصہ نہیں آیا؟ کہنے لگا ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ والکاظمین الغیظ، وہ بھی اس بارے میں آ رہا ہے۔ کہنے لگا تمہارے میں اتنی نرمی کہاں سے آ گئی؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آج یہاں پر میں پڑھیں گے، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں ہم لوگ لیکن وقت آنے پہ بھول جاتے ہیں۔ کہنے لگا یہ کون تمہیں سکھاتا ہے ساری باتیں؟ کہتا ہے ہمارا رسول سکھاتا ہے۔ تھوڑی سی اس سے باتیں ہوئی۔ اب سنیے شہزادے نے کیا کہا کہ جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، کبھی تم سنو کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، یعنی باپ ہٹے گا یا باپ مرے گا، جو بھی ہوگا، جیسے بھی ایک چلتا ہے بادشاہت میں، تو پھر تم ضرور میرے پاس دربار میں آنا۔ اور اس کو جانے دیا۔ کچھ وقت گزر گیا، اس ملک کا بادشاہ مر گیا۔ جب بادشاہ مرا تو وہی شہزادہ بادشاہ بنا دیا گیا۔ ادھر کیا ہوا، وہ بابا، وہ بزرگ جو اس کو رستے میں ملا تھا نا، وہ بھی اس دوران فوت ہو گیا، لیکن مرتے مرتے اس نے خط لکھا اور اپنے بیٹے کو وہ خط لپیٹ کر دیا اور کہنے لگا کہ بیٹا وہ فلاں جو بادشاہ کا بیٹا ہے نا شہزادہ، اگر کبھی تجھے پتہ چلا نا کہ وہ تخت پہ بیٹھ گیا تو یہ میرا خط اس کو دے آنا۔ یہ اس نے میرے پہ ایک ذمہ داری لگائی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب شہزادہ تخت پہ سوار ہوا تو وہ بیٹے کو باپ کی وصیت یاد تھی، وہ بند خط لے کر دربار میں گیا۔ لوگوں نے کہا چل بھاگ جا، تجھے دربار میں کون آنے دے گا؟ کہنے لگا مجھے نہیں آنے دو، بس اپنے شہزادے کو، یہ جو اب بادشاہ بن گیا، ایک پیغام دے دو۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو آپ کو جنگل میں ملا تھا۔ جو ہی بادشاہ کو پیغام ملا اس نے کہا فوراً اس کو اندر لے کر آؤ۔ بڑی عزت اور محبت کے ساتھ اس کو اندر بلایا گیا۔ جب وہ اس کو ملا تو وہ بادشاہ جو تھا نا اس کو اندر اپنے خاص روم میں لے گیا۔ اب سنیے ذرا، فاستجاب لہم ربہم، کہنے لگا کہ جس دن تیرا باپ مجھے ملا تھا اور اس کا جو کردار اور جو اس کا اخلاق، میں نے اسی دن کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن میں اس وقت اپنے کلمے کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس دن سے انتظار کر رہا تھا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا اور اس ملک پہ میرا اختیار ہوگا میں اس دن اظہار کروں گا۔ تو یہ ہے شاہی مہمان خانہ، تم آج رات ادھر رہو، صبح کے وقت باہر آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بڑی عزت سے اس کو وہاں رکھا گیا۔ وقت ہوا فجر کا، اس نے اس کو کہا باہر آؤ اور چلو جا کے محل کی دیوار پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ اور جو اس کے ساتھ دربان تھے نا اس کو کہا اس کو لے جاؤ آگے، کیونکہ تیرے باپ کی اعلیٰ ظرفی، اس کی تبلیغ سے مجھے اسلام ملا، میں تجھے یہ عزت دیتا ہوں۔ اچھا وہ جہاں سے جا رہے ہیں نا، کرندے بھی تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں نا، وہ جب وہاں سے ایک سے دوسرے جس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ کدھر کہتے ہیں یہ اذان دینے جا رہا ہے، یہ تو ساروں کی نا آنکھیں کھل گئی۔ بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ سلامت، ہم تو 10 سال سے اس دن کے منتظر تھے۔ ہوتے ہوتے محل کی دیوار پہ پہنچ کے اس نے اذان دینی شروع کی۔ اس کے اذان دینے کی دیر ہے، ارد گرد کے جو بھی کہہ لے دوسرے وزراء کے گھر یا جو تھے ادھر سے لوگ جوک در جوک باہر نکلنے لگے۔ بادشاہ کے جو ورکرز تھے وہ ڈر گئے کہ خانہ جنگی ہونے لگی ہے۔ ایک غیر مسلم کے گھر میں اذان کی آواز آ گئی، وہ سارے بھی بھاگنے لگے۔ انہوں نے آ کے فوراً کہا کہ بادشاہ سلامت وہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، میں روک دوں؟ اب ذرا جواب سنیے۔ اس نے کہا نہیں، ان سب کو آنے دو اور میرے محل کے سارے دروازے کھول دو۔ آج میرے محل کے سارے دروازے کھول دو اور بلاؤ، سب کو آنے دو، آج میں ایک بہت بڑا اعلان کرنے والا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی۔ جب
وہ اندر آئے، وہ باقی سارے آئے، سب رو رہے تھے. انہوں نے کہا ہم 10 سال سے یہ اذان سننے کے منتظر تھے، ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں. جس جگہ وہ عورتیں گئیں، جہاں مسلمان گئے، وہ گھر والے اندر کھاتے مسلمان ہو چکے تھے. اور ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ میں ابھی اکیلا مسلمان ہوں، ابھی میں اکیلا ہوں اور میں ابھی صحیح وقت کا انتظار کروں گا. اور پتہ کیا چلا، اندر کھاتے ساری حکومت مسلمان ہو چکی ہے. اس کو علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ ہے جی دعا کی طاقت. آپ نے میں نے کیا کہا ہے، اس پہ آپ کو میں علامہ اقبال کی ایک پوری پوئم سناتی ہوں. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوز و تب و تاب اول، سوز تب و تاب آخر. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، تاؤس و رباب آخر. میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. کیا دبدبائے نادر، کیا شوکت تیموری، ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق میں ناب آخر. خلوت کی گھڑی گزری، جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر. تھا ضبط بہت مشکل اس سیل مانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. آپ کو اس میں کیا سمجھ آیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. یہ ہے جی دعا کی طاقت. جس دن ہم مسلمان ایمان کے اس اعلیٰ درجے پہ ہو جائیں گے جو پہلے لوگوں کا تھا، ہمارے اخلاق کتنے اعلیٰ ہو جائیں گے کہ ہم چلتے پھرتے قرآن بن جائیں. اور جب ہماری راتیں تہجدوں کے ساتھ اس طرح سے شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بنانے لگیں گی تو انسانیت کی تقدیر بدل جائے گی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، یہ امتوں کی تقدیر بدلنے کے لیے ان کے ہاتھوں سے طاؤس اور رباب چھڑانے پڑتے ہیں. اور پھر شمشیر و ثنا تو بعد کی بات ہے، قلم اور کاپیاں پکڑانی پڑتی ہیں. آپ کا میرا آج کے دور کا کام یہ ہے. میں اس کو پڑھ رہی تھی نا، میں یقین کر میں کانپ رہی تھی اور میرے رونا آ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے آج وہی تاتاری پھر امت مسلمہ پہ آئے، اور آنے ہیں، قیامت سے پہلے آنے ہیں. ایک بہت بڑی جنگ لگنی ہے. یہ سارے خیالات اور سارے احوال تیار کر چکی ہے دنیا. پورے کا پورا آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے. لیکن ابھی اگر خدا نخواستہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے آپ کو، خود اگر ہم جوان ہیں، ذہن میں لا کر ان کنیزوں پہ قیاس کیجئے، وہ راتوں کو کیا کریں گی؟ فون پہ اپنے میسیجز چیک کریں گی، کندھے اچکائیں گی، بال کھولیں گی، ٹپ ٹپ کرتی باہر نکلیں گی. آج ہم اپنی اس طاقت کو پہچان جائیں. وہ کیوں علامہ اقبال کہتے تھے کہ اے ماں اٹھ اور اے بہن اٹھ قرآن پڑھ، کہ تیرے قرآن پڑھنے نے عمر کی حالت دگردوں کر دی تھی. آج کی عورت کے پاس وہ ہے جو مردوں کے پاس نہیں ہے. ہر دور میں ایسے ہی ہوا. یہ جو کسی گورے نے بھی اگر کہا نا کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن، تو یہ اصل میں اسلام کی تاریخ کو پڑھ کے کہا. اپنی ہسٹری پڑھیے. آپ کا میرا اب کام کیا؟ یقین کیجئے نام لیے بغیر دنیا کے ایک ایک ایسے ملک جہاں آج بھی مسلمانوں پہ ظلم ہے، بلا وجہ کا تشدد ہے اور بلا وجہ مسلمانوں پہ پابندیاں ہیں، وہاں اللہ اکبر کی تکبیر ہوگی. شرط ایک ہے کہ ہماری بیٹیاں باحیا ہو جائیں، ہمارے مردوں کے پیٹ میں رزق حلال آ جائے، ہمارے بیٹوں کی نگاہیں جھک جائیں، اور ان کو راتوں کو قرآن پڑھنا ہو، نہ کہ راتوں کو بیٹھ کے چٹ چاٹ. ساری رات عموماً نسلیں جاگتی ہیں آج ہماری، اللہ ماشاء اللہ. اور چھٹیوں میں تو دیکھیے سرٹیفکیٹ ہے کہ جاگو، اور آپ ان کا ذرا نیٹ تو بند کر دیں، 10 منٹ میں سو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہی کہ نیٹ برا ہے، اس وقت بھی نیٹ سے ہی سن رہے ہیں آپ مجھے، لیکن تقدیر امم بدلنی ہے تو اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ساتھ لے کر قرآن پہ آئیے. ورنہ وہ آوازیں بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ محمد بن قاسم آ جاؤ بچا لو، وہ بھی عورتوں کی آواز تھی.
یہ تو میں نے آپ کو بغداد کی ہسٹری کا سنا دی ہے نا، آپ جا کے سندھ کی ہسٹری پڑھیے، یہ کس طرح سے جا رہے تھے، اور عورتوں نے آوازیں لگائی تھیں کہ اے محمد بن قاسم، تم وہاں جا کر دین سیکھ رہے ہو اور ہم اپنی کوکھوں میں ہندوؤں کے بچے پال رہی ہیں۔ اس پکار پہ بھی محمد بن قاسم کو آر آئی، اور انہوں نے چوکوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو جمع کیا اور فوج تیار کر کے جا کے دشمنوں سے لڑی، اور اللہ نے ان کو فتح بنا دیا۔ آپ کے بچوں کو پتہ ہے؟ وہ ڈراموں سے تو ہسٹری سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیسا ڈرامہ ہے جو آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا، میں نے ایک سلاٹ نہیں دیکھا، نو کمنٹ اباؤٹ دیٹ ڈرامہ۔ لیکن جب ہم اپنی تاریخ، کریکٹرز، آرٹسٹس جن میں فکشن بھی ہے، بیوٹی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ان سے سنیں، اور اپنی ساری رمضان ٹرانسمیشنز ہم ایسے لوگوں سے سنیں جن کو ساتھ فن کو بھی رکھنا ہے، اور جن کو ساتھ اپنے ایڈز بھی چلانے ہیں، اور اپنا میڈیا پہ لوگوں کو بھی بلانا ہے تاکہ بزنس نہ ڈوب جائے، تو پھر دیندار کدھر جائیں گے؟ پھر ان کے پاس کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ بچے کو ماں کا دودھ ہی دے نا پیکا تو پیتا رہتا ہے۔ ایک دن بچے کو آپ میٹھی اور کوک اور شربت جوسوں کی عادت ڈال دیں، وہ دودھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک تو ہمیں عورتوں کو اپنی طاقت کو آزمانے کا اور اس کی قوت کا یقین دلائے، اور دوسرا دعا کا، اور انشاءاللہ جب ہم وہ تہجد والا رکوع پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا۔ آگے چلتے ہیں پارے کا موضوع، یعنی آج کا پارا تو میں کہتی ہوں کیا پارا ہے، بالکل میں ہینڈز اپ کر رہی ہوں کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں گی، صرف پورا کروں گی، جتنا بھی وقت لگ گیا لیکن پورا ہی کروں گی، کیونکہ یہ ہے آج کے مسلمان کو دینے والا پیغام۔ 30 پاروں میں سے یہ چوتھا پارا، ایک ایک لفظ اس پارے کا آج کے مسلمان کے سامنے کوسچن مارک ہے کہ تم دوسروں کو کیوں برا کہتے ہو، تم فلاں کی سازشوں کی بات کرتے ہو، تم خود تو دیکھو تم اپنے گھر میں کتنے خوش ہو۔ تو آج کے اس پارے کا موضوع ہے اتحاد امت، فرقوں میں بٹی ہوئی، تفرقوں میں بٹی ہوئی، برادریوں میں بٹی ہوئی، قومیت کے رنگ پہ بٹی ہوئی، سندھی، پنجابی، مہاجر اور پٹھان اور پشتو اور بلوچ کے نام پہ کٹی ہوئی امت، اور ادھر بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل سنت، اور اسی طرح سے 8-10 ناموں میں بٹی ہوئی امت۔ دشمن تمہاری ابھی تو چمڑی ادھیڑے گا، وہ تو پہلے آ کے سامنے تلواریں نکالتے تھے، آج تو انہوں نے تلواروں سے تیز پلاننگز پہلے کی ہوئی ہیں، انہوں نے تو تمہاری اولادوں کے دماغ لے لیے۔ اس پارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ تمہاری اولادوں کی مت مار دیں گے، تمہارے دماغوں میں خرابی پیدا کریں گے۔ پہلے دور کی جنگیں تو دشمن میدان میں آ کے لڑتا تھا، اس کی بھی ٹانگ کٹنے کا ڈر ہوتا تھا، اس کو بھی گولی لگ سکتی ہے، اس کو بھی تیر لگتا ہے۔ آج کا دشمن تو پیچھے اسکرینوں سے دیکھ کر آپ کے بچوں کا یہ برین چیک کر رہا ہے، میرے ہاتھوں کا آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج وہاں صرف یہ چند انگلیوں اور کمپیوٹرز کے ساتھ کھیل کر وہ آپ کی اولادوں کے نسلوں کو گیمز کی طرح کھیل رہے ہیں۔ آپ نے کبھی ویڈیو گیمز کھیلتے بچے کو دیکھا؟ آدھا پاگل ہوتا ہے اور آدھا شرابی نشے کی طرح دھت ہوتا ہے، اس کو نہیں ہوش ہوتی کہ آج رات کے 2 بج گیا یا میں نے کھانا بھی کھایا نہیں، وہ اتنا اس کے اندر انوالو ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اسپل کھیلتے کھیلتے چھری پکڑ کے گھر والوں کو مار دیتے ہیں، کیونکہ اس میں مار دھاڑ کا حکم ہے، ان پہ کوئی بین نہیں ہے۔ دشمن آج آپ کی میری نسلوں کا برین کانکر کرنا چاہتا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے آپ کے زمین کے ٹکڑے لے کے؟ پہلی سرحدیں زمینوں کی تھی، لینڈز لے لو، آج پورا نیٹ لے لو۔ آپ اپنے ملک میں بیٹھے ڈر رہے ہیں ان سے، اور وہ اور بھی کریں گے اگر آپ نہیں سدھریں گے۔ بے عملی میں آج کا مسلمان خود کو دیکھے آئینے میں، میرا اصل کیا، اپنی اولاد کو دیکھ لیجئے، میں اپنی اولاد کو کیا بنا کے بیٹھا ہوں، میرے میں کتنی غیرت ہے، اپنی بیٹیوں کے کپڑے دیکھ لے اور ان کو باپوں اور بھائیوں کے سامنے پھدکتا ہوا دیکھ لے، کیا وہ چڑیاں ہیں جو پھدکتی پھر رہی ہیں آپ کے ارد گرد، اور کیا وہ حسن کی پریاں جو اپنے جلوے باہر دکھاتی ہیں؟ کتنے مردوں کے دل پہ بجلیاں گرا کے نہیں آتی لڑکیاں، اور آپ کو 4 پیسے چاہیے ان سے صرف، یا آپ کو ان کے 4 کتابیں پڑھانی ہیں آپ نے ان کو۔ یہ مسلمان، اس پہ تو دشمنی مہذب ہے آج کا، معذرت کے ساتھ ہم نے کوئی کمی نہیں کر چھوڑی۔ جو شادیوں پہ بنا سے جا کر دکھاتے ہیں بیرو، تم بھی آ کے دیکھ لو، تمہارے نصیب میں کہاں ایسی بیوی ہونی ہے، آؤ میری بیٹی کو دیکھ جاؤ، تمہاری دلہن کیسے اتنے مہنگے کپڑے پہنے گی اور ایسا فوٹو سیشن لے گی، آؤ فوٹو سیشن کرنے لو، تم ہی حسن نوچ جاؤ میری بیٹی کا۔ جب ایسا مسلمان ہوگا تو یہ دشمن تو بڑے پیارے دشمن ہیں، مجھے تو پیار آ رہا ہے دشمنوں پہ۔ اگر آج وہ غیرت والا دور ہوتا نا جو نبی کے دور میں تھا، تو وہ ہرکل وہاں نہ کھڑا ہوتا، ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہوتا کہ ادھر آؤ ذرا ٹھیک کرو، وہ دور سے کھڑے کانپتے تھے۔ نبی چلے گئے تو آئے ہی نہیں ہرکل سامنے،
یا ہرکل یا کچھ ہرکلس کس طرح آپ کہیں کہ اس نے کہا کہ نبی آ جائے گا تو نبی جیتے گا، اور میں مانتا ہوں کہ محمد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے نہیں آیا اور گھر بیٹھے تو بھوک کی جنگ ہار گیا۔ آج کے مسلمان کے ایمان کو سامنے رکھیے، دشمن کی کوششیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جتنا زیادہ ہم پیچھے جاتے جائیں گے اتنی زیادہ ہماری کمی آئیں گی۔ تو آج کے اس پارے میں آپ کو کم از کم 50 کے قریب نقطے ملیں گے جو آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں۔ میں صرف ہنٹس دے سکتی ہوں، جس میں تفرقہ بازی، ٹوٹ پھوٹ، کہیں ذاتیں ہیں، ہم سندھیوں میں نہیں کرتے، ہم بلوچیوں میں نہیں کرتے، ہم لاہوریوں میں نہیں کرتے، ہم سیال کوٹیوں میں نہیں کرتے، ہم شادی نہیں کرتے، ہم نے باقی کام کہاں کرنے، نمازیں نہیں ہم پڑھتے، ہم بریلویوں کی مسجد میں نہیں پڑھتے، ہم سنیوں کی میں نہیں پڑھتے، ہم فلاں میں نہیں پڑھتے۔ آج انشاءاللہ آپ کو اس میں ایک آیت ملے گی کہ بس اس کو پکڑ لے۔ دیکھیں زپ ہے نا، زپ کھلی ہوئی ہے، آپ جوڑنا چاہتے ہیں، نیچے سے سرا پکڑ کے جوڑنا شروع کر دیں، اور وہ نیچے کا سرا آج کی اس بارے میں آ رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ایک تو امت کے تفرقے کی باتیں مل رہی ہیں نا، اختلافات، جتنے اس میں پوائنٹ مجھے ملے، مجھے آج تک کبھی نہیں کسی پارے میں ملے کہ باہر سے دشمن ہمیں دھمکیاں کتنی دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آج دیتا ہے، اس کو پڑھ کر لگتا ہے اس دور میں زیادہ دیتا تھا، لیکن چونکہ آگے ڈیفینسو پاور بڑی اچھی تھی، ایمان کی فورس بڑی سٹرونگ تھی، دشمن بھاگ جاتا تھا۔ آج ہم ویک ہو گئے، وہی ویکسین لگوا لی تو کرونا بھاگ گیا، ویکسین نہیں لگائی تو کرونا ہو گیا۔ اسی طرح جب تک ہمارا ایمان سٹرونگ نہیں ہوگا، یہ چھوٹی چھوٹی دھمکیاں ہمیں اور زیادہ ستائیں گی۔ اور پارے کے آخر میں آپ سورۃ نساء میں دیکھیں گے کہ گھروں کے فتنے شروع ہو جائیں گے، اور اگلا پارہ تو بالکل اسی کی دلیل ہے۔ تو دعا میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ اپنے اور دوسروں کی نیت سے آمین کہیں گے، دلوں میں محبت پیدا کرنے والی دعا۔ اور یہ محبت کس کے لیے؟ مسلمان کو مسلمان سے، خدا کے لیے، دین کے نام پہ نفرتیں مت پھیلائیے۔ پہلے ہی بڑے ہیں دنیا میں آپ سے نفرت کرنے والے، آپ نے ضرور دوسرے فرقے سے نفرت سکھانی ہے۔ اللہ کے نبی نے آج تک ابو جہل کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ آج کی زبان میں کہوں تو کوئی یوٹیوب پہ کوئی ایک کلپ نہیں ڈال دیا کہ دیکھو ابو جہل ایسا ہے، عبداللہ بن ابی ایسا ہے، یہ دیکھو میرا چچا ابو طالب کیا کرتا ہے۔ اخلاق تو پیدا کیجئے نبی والا، کام اگر نبیوں والا کرنا ہے، اخلاق اور کردار وہ ہمارا زیرو ہے۔ گھر میں تو روب ہمارا دیکھے اور دوسری کچھ چیزوں کو دیکھے، تو دعا دل کی گہرائی سے مانگتے ہیں، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ آج اس چھوٹے سے کلاس روم میں یہ دعا قبول ہو جائے، کچھ ہماری وجہ سے امت جڑ جائے۔ اگر اللہ ان عورتوں کی وجہ سے تاتاریوں کے دل میں ایمان ڈال سکتا ہے تو آج کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں گئی ہوئی۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتمها علینا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے، اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، اور سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے لیے ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے ازواج اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور ان کی تعریف کرنے والا، ان کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے۔ سنن نبی داؤد کی روایت 699 ہے، اس کو پڑھتے رہیں گے، اپنی زبان میں امت کے اتحاد کی دعائیں کرتے رہیں گے۔